الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک کے آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، جو آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی کے تحت چند معروضات، گزارشات احباب کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کر اس پہ کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس مقام عالی شان پہ فرمایا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ کفار جو ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو پھر کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی واضح، کوئی ثبوت جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ الہ العالمین یہ مجھ سے نشانی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ انما الآیات عند اللہ، کوئی بھی نشانی، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی کرامت جو ہے اگر ظاہر ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی خرق عادت بات ہو جاتی ہے جو معمولات میں دیکھنے میں نہیں ملتی، تو وہ کرنے والا اللہ خود ہے، نہ کہ کوئی اس کا مخلوق میں سے ہے، نہ کوئی اس کا پیغمبر ہے، نہ ولی ہے۔ اب معجزہ کہا جاتا ہے کہ کوئی خرق عادت جو بات ہو جائے، وقوع پذیر ہو جائے، جو انسانی سوچ سے بالا تر ہو، باہر ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے اگر کرنے والا نبی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام
کہ جس کو عقل نہ مان رہی ہو، کسی کے ہاتھ سے ہو جائے وہ ہاتھ اگر نبی کا ہوگا تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اگر ہاتھ ہے کسی اللہ کے ولی کا جو پابند شریعت ہو، کتاب و سنت کا پابند ہو، عامل ہو، ہاتھ اگر اس کا ہوگا تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کرامت اور معجزہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نبی اور ولی کا اس کے اندر کردار نہیں ہوتا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ احباب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ولی کے ہاتھ سے اگر کوئی کرامت رونما ہو جاتی ہے تو اس کو اسی کی بنیاد پہ مشکل کشا، حاجت روا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی ولیہ جس کا قرآن پاک نے کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، کوئی شک ہے کہ جس کو قرآن ولی کہے؟ اس کی ولایت میں ایک تو وہ ولی ہے جس کو میں کہوں، آپ کہیں، ساری دنیا کہے، اور ایک وہ ولی ہے کہ جس کی ولایت کی اتھارٹی جو ہے وہ قرآن دیتا ہے، صفائی دیتا ہے اللہ کا قرآن۔ اب ہوا کیا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدائش ہے وہ ہونے کے آثار رونما ہو رہے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اور وہ خود کہتی ہیں، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ہائے کاش اس دن کو میں نہ دیکھتی، اس سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی، اس سے پہلے ہی میں دنیا سے چلی گئی ہوتی کہ یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ لوگوں کے تانے سننے پڑ رہے ہیں، لوگ تانا زنی کرتے ہیں آ کر کے، مریم یہ تو نے کیا کر دیا ہے کہ جو تیرے پیٹ کے اندر حمل ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، سیدہ مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میرا نام و نشان بھی لوگ جو ہیں وہ مٹا چکے ہوتے، میرا نام مٹ جاتا لوگوں میں، ہائے مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ کی سب سے بڑی ولیہ ہے، لیکن لاچارگی دیکھیے، بے چارگی دیکھیے کہ لاچار ہیں اس وقت، اب لوگوں سے جدا ہو جاتی ہیں، جنگل میں چلی جاتی ہیں، وہاں جا کر کے یہی باتیں کر رہی ہیں۔ ایک کھجور کا تنا ہے جس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے جا کر کے سیدہ مریم، اب یہی باتیں کر رہی ہیں کہ ہائے کاش میں ہوتی ہی نہ، یہ کیسا دن مجھے دیکھنا پڑ گیا ہے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا۔
اللہ نے وحی کی کہ مریم تیرے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تنا ہے سوکھا ہوا کھجور کا اس کو کھلا۔ اللہ میں کیسے کھلاؤں، کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو اس کو ہلا دے گی تو تازہ کھجوریں تیری جولی میں گریں گی، تازہ کھجوریں۔ اب یہ گرائی کس نے ہے تازہ کھجوریں؟ اللہ نے۔ ایک اور مقام ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جب اپنے حجرے میں ہے، ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام ان کو اندر داخل کر کے بھول گئے ہیں، نکالنا بھول گئے ہیں کہ مریم جو ہے وہ اندر ہے، اب چلے گئے ہیں۔ جب یاد آیا وقت کافی گزر گیا تھا، اب کہتے ہیں آ کر کے کہ مریم کا کیا بنا ہوگا۔ دروازہ کھولتے ہیں تو اندر دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس تر و تازہ اور بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں جی، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم کہتی ہیں ھذا من عند اللہ، اب تازہ پھل ہیں اور ہیں بھی بے موسم، جن کا موسم نہیں ہے۔ تو پوچھا حیرانگی سے اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب دیتی ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، آپ سے بھول ہوئی ہے تو آپ ہی کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے، نہیں بلکہ فوری اللہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اسی نے بھیجے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اگر کوئی ایسے خرق عادت جو بات ہے وہ ظاہر ہو جائے کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کسی دنیا دار شیطان، کسی شیطان نما انسان سے جو شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، شریعت سے دور دور کا اس کا تعلق نظر نہیں آتا، اس کا بناؤ سنگار جو ہے، اس کا جسم جسہ جو ہے، وجود جو ہے، اس کے اوپر شریعت نام کی کوئی چیز نظر نہ آئے اور ایسی چیزیں اس کے ہاں سے رونما ہو جائیں تو اس کو شعبدہ بازی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے لوگ اسی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں واہ جی واہ کیا کر دیا اس نے، کمال نہیں کر دیا، جادو کر دیتا ہے یہ تو، اس کے ہاں جاؤ تو سارے کام ہو جاتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ جو آ کر کے آپ سے معجزے کے طلبگار ہوتے ہیں، کوئی نشانی دکھائیے، نشانی دکھائیے، تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنی مرضی سے دکھا سکتے نہیں، دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیجئے۔ فرمایا نہیں، قل انما الآیات عند اللہ، یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے رونما ہوتی ہیں، اس کی اجازت سے رونما ہوتی ہیں، وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ طلبگار تھے کہ اس کو کر دیجئے، آپ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیجئے، انگلی کا اشارہ ہے، ہو گیا۔ معراج کا واقعہ سب سے بڑا معجزہ ہے دنیا کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو جہل نے کہا کہ آپ کا دوست یہ کہہ رہا ہے، فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی بات کو مان چکا ہوں، تصدیق کر چکا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں آسمانوں سے میرے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، یہ تو میں تو ایک دفعہ گیا ہوں، وہ تو روزانہ آتا ہے وحی لے کر میرے اوپر، تو میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کر چکا ہوں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ عقیدہ بیان کر دیجئے، تو آپ دیکھتے جائیے پھر
آپ کی جو معجزے ہیں لوگ ان کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے، مکے کے اندر ہے، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو دنیا قدر کر رہی ہے، انسان تو انسان ہے، حیوان جانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ جو ہے میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے، کئی دن ہو گئے ہیں، بچے بھی افاقے سے ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر پانی لایا کرتا تھا، اسی سے مزدوری کیا کرتا تھا، اب وہ میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی چل میرے ساتھ، ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، نہیں نہیں، وہ تو کسی کے قابو نہیں آتا، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ نے قریب نہیں جانا۔ فرمایا ابو بکر اٹھو میرے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اونٹ کے جو قریب ہوتے جاتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ اپنی اگلی ٹانگیں نیچے کر دیتا ہے، اپنا منہ نبی رحمت کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، کیوں تنگ کرتا ہے میرے صحابی کو، میرے غلام کو؟ سیدنا صدیق اکبر پوچھتے اللہ کے رسول، یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی جانتا ہے۔ پھر وہ صحابی کہتا ہے اس دن کے بعد کبھی بھی اس اونٹ نے مجھے تنگ نہیں کیا، وہ فرما بردار بن کر ہی میرے پاس رہا ہے۔ یہ اونٹ جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ صابر جانور ہے، صبر کرنے والا سب سے زیادہ، لیکن جب بدک جاتا ہے تو پھر قابو سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کبھی اس اونٹ نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، اونٹ سدھر جاتا ہے، اونٹ پہچان لیتا ہے مجھے کہنے والا کون ہے، لیکن آج کا امت ہی نہیں جانتا، سنتوں کا قتل کیے جا رہا ہے، آپ کے فرامین کو آئے روز قتل کرتا ہے، نافرمانی دن رات کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ انسان ہے، مسلمان ہے۔ میرے نبی کی بات اونٹ مان لیتے ہیں، لیکن انسان اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہم سے نہیں مانی جاتی۔ صحابہ کرام یہ سارا کچھ دیکھا کرتے تھے، اسی لیے ہر وقت جو ہے قربان ہونے کو پھرتے تھے کہ کوئی موقع ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نچھاور ہو جائے، قربان ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا موقع جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے چکنے ہو جاتے ہیں کہ کل یہ سعادت کس کے ہاتھ لگے گی۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں آپ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں، غلام ہیں، چاہے کھوکھلا ہی کہہ دیجئے یا دل سے کہیں، تو ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول خود کہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، کیا بات ہے۔ سارے صحابہ ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں، اگلا دن آئے گا تو یہ سعادت کس کو ملے گی، ہر ایک کی خواہش تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کبھی سرداری کی چاہت نہیں تھی سوائے اس دن کے
اس دن چاہتا تھا کہ یہ جو سعادت مندی ہے وہ میرے حصے میں آ جائے، لیکن صبح ہوتی ہے، فرمایا آئینہ ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے، اس کو میرے سامنے لایا جائے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی علی کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، علی تو بیمار ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، علی نہیں آ سکتا۔ فرمایا جو بھی ہے لے کر کے آئیے علی کو آج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں کے اندر لاب دہن ڈالا ہے، اپنا تھوک مبارک ڈالا ہے۔ فرمایا علی کہا کرتے تھے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں تھی، خراب ہی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لاہے لواب دہن کے اندر بھی اللہ نے یہ برکت رکھ چھوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نا کون ہے جو ابو رافع سے مجھے مطمئن کرے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، مالدار شخص ہے ابو رافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ اور القابات کہا کرتا تھا، اور پھر آپ کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کی وہ مدد بھی کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس سے تکلیف جو پہنچ رہی ہے اس سے نجات دلائے۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، وہ ایک قلعے کے اندر محصور تھا، وہیں رہا کرتا تھا۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر وار کیا، نہ چھپ کر کے بچ گیا، اس نے چیخیں تو ماری لیکن بچ گیا۔ پھر میں نے پکارا کہ ابو رافع کہاں ہے، اس نے آواز دی کہ میں یہاں ہوں۔ پہلے آواز دی، آپ نے وار کیا، بچ گیا، پھر آواز دی تو پھر وہ چیخا تو آپ اس کے اوپر لپکے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد آتے ہیں قلعہ اترتے ہیں، سیڑھیوں کا پتہ نہیں چلتا، پاؤں پھسل جاتا ہے اور آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ نہ اپنا امامہ اتارتے ہیں، پنڈلی پہ باندھ لیتے ہیں اور رہتے وہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس وقت تک میں وہیں ٹھہرا رہا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ ابو رافع دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہو گیا۔ میں بیٹھا رہا، صبح صبح اعلان ہو گیا کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں پھر اٹھا اور میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سارا قصہ سنایا، اور ساتھ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اس وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابسط رجلیک، کہ اپنی پنڈلی آگے کرنا۔ اب سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پنڈلی آگے کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پنڈلی کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، ساری دردیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہڈی ایسے ہو گئی کہ جس طرح کبھی کوئی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ پھر یہ بھی بات ہے ہڈیاں جڑ جاتی ہیں نا، تو پھر جب سردی آتی ہے پھر وہ زخم تنگ کرتا ہے، یا زندگی کے آخری وقتوں میں پھر تنگ کرتے ہیں، وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں جوانی کے، لیکن سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ساری عمر پھر اس کا درد کبھی محسوس نہیں کیا کہ کبھی یہ ٹوٹی بھی تھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگ کاروبار کیا کرتے تھے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی بیٹھا رہتا تھا، بھوکا پیاسا پڑا رہتا تھا۔ لوگ جو ہیں وہ کہتے پتہ نہیں اس کو کوئی دورہ پڑ جاتا ہے، تو مجھے ایسے ہی مجنون سمجھتے، کوئی میرے اوپر سے گزر جاتا، میں بے ہوش گرا رہتا، غشی کا دورہ، کوئی ادھر سے گزر رہا کوئی ادھر سے گزر رہا ہے کہ یہ کوئی مجنون شخص ہے۔
آپ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سن لو، میں نہ مجنون تھا نہ مجھے کوئی بیماری لاحق تھی، بلکہ یہ تھا کہ میں بھوک اور افلاس کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہیں رہتا تھا۔ اور میں وہاں کیوں رہتا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے ہوئے کوئی موتی میں مس نہ کر دوں۔ مہاجر جو ہیں وہ تجارت کیا کرتے تھے، انصاری جو ہیں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، تو میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلے ہوئے الفاظ ان کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہو گیا، بڑی ہی شدت کی بھوک ہے اور بڑا ستا رہی ہے، میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انہوں نے مجھے مطلب بتایا اور راہ نکل گئے، سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی آیت بیان کی، پڑھی ان کے سامنے، وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی آیت میں نے فاروق اعظم کے سامنے بھی تلاوت کی، وہ بھی نہیں سمجھے، معنی بتایا اور چل دیے۔ اب پھر میں آگے گیا، میں نے یہی آیت اپنے آقا و مولا، اپنے مخدوم اور مربی اور مشفق کے سامنے تلاوت کی نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ وہ تو رمز شناس تھے، جانتے تھے کہ کیا چاہت ہے اس کی۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کے رسول فوری سمجھ جاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں آؤ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، میں اجازت طلب کرتا ہوں، میں بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں۔ فرمایا گھر والوں بتلاؤ کوئی گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک پیالہ دودھ کا بطور تحفہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور جو صفا کے طالب علم ہیں ان کے پاس لے آؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کچھ آتا تو آپ اپنے طالب علموں کو کھلاتے اس میں سے، پھر کھاتے۔ اگر طالب علموں کو کوئی دے کر کے جاتا بطور صدقہ ہے اور آپ صدقہ نہیں لیا کرتے تھے، آپ اس میں سے کچھ بھی لیتے نہ، چاہے 5 دن کی بھوک کیوں نہ لگی ہوئی ہو۔ عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صفا کے طالب علموں کے پاس آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ پلاتا جانا ان کو ایک ایک کر کے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شدید تکلیف محسوس ہوئی جب میں نے یہ سنا تھا، کیونکہ میں نے طلب کی تھی نا، انہوں نے تو کی نہیں تھی طلب میں نے کی تھی، اور ان کو پلاؤں گا تو 1 پی لے گا 2 پی لیں گے، بس کہانی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے سخت جو ہے میں نے اس بات کا جو ہے وہ غم کیا اور بڑی تڑپ تھی مجھے کہ یہ اب مجھے پھر نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، میں کرتا تو کیا کرتا، میں نے پھر آپ کا حکم مانا اور میں نے جو ہے 1 کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، جتنے تھے سب کو میں نے پلایا، دودھ جو ہے وہ ختم نہ ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اب تو بیٹھ جا۔ فرماتے ہیں پتہ نہیں اب بھی میری باری آئی کہ نہیں آئی۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ اب تو پی۔ ابو ہریرہ پی کے کہتے ہیں بس۔ فرمایا اور پی، کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ فرمایا اور پی، پھر اور پیا۔ اب میں نے کہا اب تو جگہ ذرہ برابر بھی بچی نہیں ہے،
ہے۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اب مجھے دے دے۔ سب سے آخر پہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ ایک بزرگ یہ ہیں، ایک مولا اور آقا یہ ہیں اپنے صحابہ کے، یا یوں سمجھیے کہ اپنے مریدوں کے، صحابہ مرید ہیں، آپ پیر ہیں، اور ایک پیر یہ ہے اور ایک پیر ہمارے ہاں ہے۔ کیا مجال ہے کہ پہلے کوئی مرید پی لے، بلکہ ادھر تو حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، پچھلے سالوں کی بات ہے، ایک مرید پیر کی برابری میں بیٹھ گیا، اس نے ایک تھپڑ لگایا، ویڈیو پوری موجود ہے، تیری جرت، تو میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک یہ پیر ہے، صحابہ کا پیر، امت کا والی سمجھ لیجئے، امت کے درد کو سمجھنے والا خیر خواہ جو ہے، قائد اعظم جو ہے اس امت کا، میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے اپنے صحابہ کو، پھر خود کھاتا ہے، پھر خود پیتے ہیں۔ اور بات یہ بتلا رہا تھا، ایک پیالہ تھا تو سب لوگوں نے پی لیا لیکن ختم نہ ہوا۔ میرے عزیز دوستو، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول بھوک لگ جاتی ہے، کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے، یہ میری چند کھجوریں ہیں، اس کے اوپر آپ برکت کی دعا کر دیجئے نا۔ فرمایا لا ابو ہریرہ میں کر دیتا ہوں دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی۔ اللہ کے رسول نے دعائے خیر کر دی، فرمایا لے جی جائیے نا، لے جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اس کھجور کی تھیلے میں سے میں نے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ کتنے من کھجوریں جو ہیں وہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ ہی کر دی، ختم نہیں ہوتی، میں خود بھی کھاتا ہوں، بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، مہمانوں کو بھی کھلاتا ہوں، سائل کو بھی دیتا ہوں، آنے جانے والوں کو بھی میں تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ اور کتنے سال؟ 1 سال نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، بلکہ 24 سال تک میں اس سے کھاتا بھی رہا ہوں، لوگوں کو کھلاتا بھی رہا ہوں، کھجوروں کے اندر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، جتنی تھی اس سے بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ کتنے سال؟ 24 سال۔ فرمایا پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا دن آ گیا، مدینے کے اندر افراتفری مچی ہوئی تھی، وہ میرا جو تھیلا تھا وہ نیچے سے پھٹ گیا اور کھجوریں نکل گئی، پھر سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی ہے، 24 سال کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی کی برکات ہیں، یہ آپ کے معجزات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جنگ کے اندر ہے، بلکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور دعوت کس بات کی ہے؟ 2 روٹیاں ہیں ہمارے گھر پہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی کھلا دیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کھلا دیں۔ یہ کوئی مرغن غذائی نہیں ہے، کوئی گوشت پوست نہیں ہے، کوئی مچھلی نہیں ہے، جو آج کی ہماری دعوتوں کا حال ہے۔ گوشت کے پیسے ہوں گے تو کسی کی دعوت کریں گے، یا کوئی وافر مقدار میں کوئی 20-25 ہزار جب تک جیب میں نہ ہو، مہمان 2 آنے ہیں اور ہم لاکھوں اڑا دیتے ہیں۔ لیکن ادھر حال کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سارے لوگ جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ آپ نے فرمایا مانا علیہ بھی اصحاب، کہ جس طرح میں کرتا ہوں میرے صحابہ کرتے ہیں، کائنات کے لوگوں اسی طرح زندگی بسر کر کے آؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، ان کے راستے پہ چلو۔ اب 2 روٹیاں ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں
کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جم جم کھلائیے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ کس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ کھلائیے، بلائیے، لائیے ان کو۔ آپ جا کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آج کا کھانا آپ میرے گھر میں کھائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے نا ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے بھی ابو طلحہ کے گھر آج کھانا کھانا ہے۔ اس نے آپ کے لیے اور روٹیاں کتنی ہیں؟ 2۔ اب وہ بندہ جاتا ہے نا، جا کر کے جو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف ان کو کہا تھا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اب ہوا یوں کہ انہوں نے سارے مجمع میں اعلان کر دیا، اور وہ لوگ کتنے تھے؟ پورے 300۔ کتنے؟ 300 لوگ آپ نے اعلان کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے آ کر کے اپنی بیوی سے کہا، لو یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ صرف آپ آئیے، کیونکہ کھانا اتنا تھا۔ یہ نہیں کہ صحابہ کے دل چھوٹے تھے، بڑے بڑے دل تھے ان کے۔ سارا گھر کا سامان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لا کر کے نچھاور کر دیتے تھے، یہ نہیں ہے، لیکن تھا اتنا نا، اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ اب بنے گا کیا۔ اب بیوی جو ہے وہ بھی اللہ والی ہے، صابرہ شاکرہ ہے، مومنہ ہے، مسلمان ہے، وہ نہیں پریشان ہوئی۔ کہا تو نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول سے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب 2 روٹیاں ہیں۔ تو فرمایا پھر روٹیاں جانے اور وہ جانے، ہمیں کیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روٹیاں جو ہیں دسترخوان کے اوپر ان کو آپ نے رکھ دینا ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں، فرمایا کہ ایک ایک کو روٹی کھلاتے جاؤ، اور سب نے روٹی کھا لی، اور یہ نہیں کہ تھوڑا سا بس اپنی بھوک مٹائی، بلکہ دل بہا کر کے کھائی، دل جو ہے پیٹ بھر کے کھائی ہے سب نے۔ فرماتے ہیں ایک بھی روٹی کا ایک لقمہ تک بھی کم نہیں ہوا، سارے جو ہے اپنی بھوک مٹا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ کئی معاملات اور کئی واقعات ہیں، میں نے جو 80 کے قریب تو خود پڑھے ہیں، اور 2 سے 3 آج بیان ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ بیان ہوتے رہیں، اور کوشش یہ کریں گے کہ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور جن دوستوں کو پیاس ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ قیمتی واقعات جو ہیں وہ سنیں اور ایمان تازہ ہو، وہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز ادھر پڑھیں۔ انشاءاللہ روزانہ ایک ایک کی صورت میں سناتے جائیں گے اللہ کی توفیق خاص سے، اور سنتے جائیے، ایمان بڑھاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک زندہ حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پر اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔